ان کی انکم پہ ٹیکس ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے, جون اینڈ تک کے, آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنڈ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 بلین روپیز, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی, جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں وی کم تھرو آن دوز ریفنڈز. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے, تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو DLTL میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں, تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. FDI اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت, اوبیسلی سعودی عربیہ کی, UAE کی, اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. CPEC پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں اس میں سے 1-2 چیزیں ہیں, بٹ primarily CPEC phase 2 is about monetization of the infrastructure which we created. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے, this is about relocation of their industry here تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. And the last thing is international capital markets. اور انشاءاللہ اگلے سال میں we will access international capital markets including the panda bond. ایگریکلچر اور IT یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں, آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. PDL پہ بات ہو رہی ہے, میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ PDL ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. I just want to be very clear کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا, پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا, جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں, اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے, ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ, یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس میں بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے, لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے, تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں, صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ the last thing I just want to say is کہ IMF کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں, اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, and the IMF program is our assurance in terms of the macroeconomic stability, تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے, and inshallah we are very optimistic کہ we will be able to take it through the finishing line for an extended fund program which is going to be larger and longer in nature. میں جی یہاں رکتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں. جی بہت مہربانی. منسٹر صاحب, یہ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ IMF کی اسسٹنس سے یا ہماری اسسٹنس سے IMF نے تیار کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ IMF کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, آپ نے انگیج کیا ہوا ہے.